بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگ رہی ہوں گی۔ پلیز کامنٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ہیلولہ، قیلولہ اور ایلولہ کیا ہوتا ہے۔ یہ معلومات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں مدارس، یونیورسٹیز کے طلباء، بزنس مین اور افسران بالا کے لیے، اور گھر میں رہنے والی خواتین، بچوں کے لیے، سب کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ ہم اس میں سنت رسول کے بارے میں بھی جانیں گے۔ ہیلولہ کے معنی ہیں نماز فجر کے بعد یا نماز فجر کے وقت کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے سوئے رہنا۔ اس سونے کو عربی میں ہیلولہ کہتے ہیں۔ یہ آپ اور آپ کے رزق کے درمیان رکاوٹ بنتا ہے۔ یہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی برسات اور تقسیم کا ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے صبح کے اوقات میں برکت کی دعا کی، ان الفاظ کے ساتھ فرمائی ہے: اللہم بارک لا امتی فی بکورہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت محو استراحت تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: دختر عظیم، اٹھ جائیے، اپنے رب کا رزق حاصل کیجیے، غافل لوگوں میں سے نہ بنیے۔ اللہ کریم طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک بندوں کا رزق تقسیم فرماتے ہیں۔ اس لیے ناظرین کرام، ہمیں بھی فجر کی نماز کے بعد سونا نہیں چاہیے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے۔ اس وقت فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون اللہ کا بندہ حمد و ثنا میں لگا ہوا ہے، تو اس کے رزق کی بارش کر دیتے ہیں، اور جو سو رہا ہوتا ہے اس کا رزق لے جاتے ہیں۔ قیلولہ کیا ہوتا ہے؟ قیلولہ نماز ظہر کے بعد یا اس سے پہلے آدھے گھنٹے یا کم و بیش کے لیے آرام کرنا کہلاتا ہے۔ یہ عبادت بھی ہے، سنت بھی ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بھی تھی اور صحت کے لیے بھی ضامن ہے۔ امام بقی رحمۃ اللہ شعب الایمان میں روایت لاتے ہیں کہ دن کو سونے کے ذریعے رات کو عبادت کی طاقت حاصل کیجیے۔ عام دنوں میں نماز ظہر سے پہلے کھانا اور قیلولہ ہونا چاہیے۔ جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد کھانا اور آرام ہونا چاہیے۔ فرماتے تھے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ قول امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ نماز جمعے کے بعد سوتے تھے اور کھانا کھاتے تھے ہم لوگ۔ لیکن ناظرین کرامی، آج کل تو سو کر ہی لوگ 12 بجے اٹھتے ہیں، تو کس وقت وہ قیلولہ کریں گے؟ پھر باقی کام گھر کے کب کریں گے؟ تو اس لیے اپنے روٹین کو اسلامی زندگی کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ جاب کرتے ہیں وہ لوگ تو مجبوراً اٹھ ہی جاتے ہیں، لیکن جو خواتین گھر پہ ہوتی ہیں یا جو حضرات گھر پہ ہوتے ہیں، ان کا روٹین بالکل اسلام کے خلاف ہے۔ وہ لوگ اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں، اپنی مرضی سے سوتے ہیں، رات کے 2 بجے تک جاگتے ہیں، اور پھر صبح کے، دوپہر کے بلکہ 12 بجے 1 بجے اٹھ رہے ہوتے ہیں اور اس وقت ناشتہ کرتے ہیں۔ یہ ایک تو صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور اسلام کے خلاف ہے اور سنت کے بھی خلاف ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ایلولہ کا کیا مفہوم ہے۔ عصر کی نماز کے بعد آرام کے لیے لیٹنے کا ہے۔ یہ جسم و سانس کی بیماری اور سینہ کی تنگی کا سبب بنتا ہے۔ اس وقت سیر و تفریح اور ہلکے پھلکے کام کیے جائیں، ذکر و فکر اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ بزرگان دین اس کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حدیث کے مطابق یہ دونوں قسم کے فرشتوں کے اجتماع کا وقت ہوتا ہے۔ رات والے فرشتے آتے ہیں اور دن والے روانہ ہو جاتے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ ان فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کو رپورٹ دینی ہوتی ہے کہ ہم تیرے بندوں کو آپ کی عبادت میں مشغول چھوڑ کے آئے ہیں۔ ہمیں اپنا نظام الاوقات ترتیب دینا چاہیے، جس میں کھانے پینے، سونے ملنے ملانے اور سوشل میڈیا استعمال کرنے سمیت تمام معاملات ایک نظم و ضبط اور ترتیب کے ساتھ کرنے چاہیے۔ بے وقت سوئے رہنا، رات کی نیند پوری کرنا نہیں، موبائل کو اپنا سب کچھ نہ سمجھیں، یہ ایک ضرورت ہے، اسے ضرورت کی حد تک رکھیں۔ رات عشاء کی نماز سے پہلے نہ سوئیں اور رات عشاء کے بعد زیادہ
فضول گوئی میں نیند کا وقت ضائع نہ کریں بلکہ آرام کریں اور پرسکون نیند کریں۔ 5 وقتہ نمازی بن جائیں تاکہ آپ کی رزق بھی بڑھے، عمر بھی بڑھے، خوبصورتی بڑھے اور سکون والی نیند بھی آئے آپ کو۔ عربی کا ایک جملہ ہے، تمہاری نیند اچھی تو تمہارا دن بھی اچھا۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز لائک، سبسکرائب، شیئر کرتے رہیے اور اپنے روٹین کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر آج آپ اپنی روٹین صحیح کر لیں گے تو آپ کی آنے والی نسلیں بھی اسی روٹین کے مطابق چلیں گی، کیونکہ آپ ان کو ویسی ہی عادت ڈالیں گے۔ جزاک اللہ خیراً۔ اللہ حافظ۔